سالانہ رپورٹ مسجد منتظر کی پاس میں ہمارے لیے دارالعلوم وقف دیوبند۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان ذی وقار، قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس حمدللہ منصور کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو اکابر امت کے اپنے پورے جگر سے سینچے ہوئے اس گلشن یثربی کے نوشگفتہ کلیوں اور شگوفوں کے طالب میں ڈھالا اور اس باغ میں نشیمن کو فروکش کیا کہ جہاں کی سلسل کی بلبل کی حیثیت رکھتی ہے اور جو ایسا منظر علم و عرفان ہے کہ اس کے لہر سے باطن طاقتیں کام اٹھتی ہیں اور گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ذرات کا بوسہ لے لے کو 100 بار بھوکا آکاش میں یہاں اپنی ہی نظر سے دیکھی ہے باطن کی شکل سے فاش یہاں ہے۔ آج اسی بہتی ہوئی سرزمین کے جامعہ اسلامیہ دارالعلوم وقف دیوبند کی وسیع مستقل نقاش اور حواری علمی جتنے سالانہ پروگرام میں آپ شریک ہیں اور بزم کی خدمات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دراصل اس پروگرام کا ثابت نام بزم مناظرہ ہے، جو دراصل آیت قرآنی وجادلہم باللتی احسن کی ترجمانی ہے اور انبیاء و صحابہ کی سنت ہے۔ حضرات، علم و فکر کی دنیا میں مناظرہ ہمیشہ سے ایک ایسا شعبہ رہا ہے جس نے طلبہ کی ذہنی تربیت، فکری پختگی اور اصطلاحی قوت کو جلا بخشی ہے۔ یہ وہ عظیم روایت ہے جو طلبہ کو دلائل سے لیس کر کے مذہبی اور مسلکی فکروں کی الغار کا مقابلہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل جس کا خبیر ہے۔ الحمدللہ بزم مناظرہ کے فیض یافتگان طلبہ نہ صرف ماضی میں اپنی فکری قابلیت سے لوہا منواتے رہے ہیں بلکہ آج بھی مختلف میدانوں میں اسلام کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ وقت اپنی رفتار سے بدلتا ہے ویسے ہی مناظرے کے میدان بھی ایک نئے دور میں داخل ہوا، جہاں پہلے مذہبی اور مسلکی اختلافات تک مناظرہ محدود تھا، آج ان اعتراضات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ اسلام اور اس کے نظام پر اعتراضات کی گونج صرف مناظرے کی محفلوں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ مباحث اکیڈمک ڈیبیٹ، علمی حلقوں اور دانش مولانا مجالس میں منتقل ہوتی چلے گی، جس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ طلبہ کو نہ صرف مناظرے کے میدان کے لیے تیار کیا جائے بلکہ اصل تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیبیٹ کی باریکیوں سے ان کو واقف کرایا جائے تاکہ اس میں جدید شبہات سے واقف ہو کر میدان عمل میں کارروائی نمایاں انجام دے سکیں۔ لہٰذا ادارے کے حضور رس نائب مدنی و ڈائریکٹر حجت الاسلام اکیڈمی سرپرست بزم حاضہ جناب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیل صاحب قاسمی کے صحیح پہل اور مخلصانہ کاوشوں کے نتیجے میں اس کا نظام مناظرے سے لاحق ہوا اور بزم مناظرہ کا نام معتبر نقاش اور حوار علمی رکھا گیا، جس میں جہاں ایک طرف مناظرے کو بقا حاصل ہے وہیں دوسری طرف ڈیبیٹ کو بھی اس کا لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کو ہندوستان کے مدارس کی تاریخ میں اولیت اور انفرادیت حاصل ہے۔ بزم کی خدمات کی وسعت اور اس میں کتنے پروگرام میں اضافے کو مفید بنانے کے لیے مختلف پیش رفت کی جاتی رہی ہیں، جن میں سے چند بطور نمونہ پیش خدمت ہے۔ سامعین، اس شعبے کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ہفتہ واری پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ہفتے جمعرات میں مناظرات اور جمعہ میں ڈیبیٹ کا پروگرام منعقد ہوتا رہا، جس سے مناظرہ اور ڈیبیٹ دونوں میں بیک وقت رفقائے بزم کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا گیا۔ سارے روا جن عناوین پر مناظرے کو حسب ذیل ہے: ختم نبوت، حجیت حدیث، رد شیعیت، معیار حق، عبارات اکابر، علم غیب، حاصل و ناصر، حیات النبی، استمداد لغیر اللہ، تقلید شخصی۔ اور جن عناوین پر ڈیبیٹ ہوئی وہ درج ذیل ہے: ایکسٹریمزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو، تشدد اور اسلامی نقطہ نظر، رول آف مدرسہ ان ماڈرن انڈیا یعنی موجودہ ہندوستان میں مدارس کا کردار، اسلام اینڈ ڈیموکریسی، اسلامک کرمنل لا، وقف امینڈمنٹ بل، UCC اینٹی ریفارمز رپورٹ، اسلاموفوبیا، کنسیپٹ آف گاڈ ان ورڈز ریلیجنز۔ الحمدللہ یہ تمام پروگرام تیاری سے لے کے پیش کے مرحلے تک اساتذہ کرام کی نگرانی میں انجام پذیر ہوتے رہے ہیں۔ سامعین، طلبہ کو مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کرنے کے لیے دن میں 2 دفعہ صبح اور شام لائبریری کی حاضری کو بھی یقینی بنایا گیا، جس میں مکمل حاضر رہنے پر طلبہ کو مجانی بس گراں انعام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ شرکائے بس کی کامیابیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز، ان کے دلائل کی پختگی اور ان کی ذہنی وسعت اس بات کی گواہ ہے کہ نئے نظام وقت کی ضرورت تھی اور اس نے اپنی افادیت کو ثابت کر دکھایا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ادارے کی کاوش رہی ہے کہ ڈیبیٹ کے بعض پروگرام کو افادہ عام کے لیے ادارے کے آفیشیل یوٹیوب چینل دارالعلوم وقف دیوبند پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ سامعین، انہی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سارے نواب بزم کی جانب سے مناظرے کے عنوان پر ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے، جو یقیناً شرکائے بزم کی شبانہ روز محنت اور ان کی دلچسپیوں کی بڑی دلیل ہے۔ فی الحال مزید وقتی تبادلے کی شکل میں
حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور حضرت متیم صاحب کے دستے مبارک میں ہے، انشاءاللہ ان بزرگ کی دعاؤں کے نتیجے سے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اخیر میں اس حقیقت کا تذکرہ کرنا ناگزیر ہے کہ منتظر کی تمام تر سرگرمیوں کا سہرا جامعہ کے عالی قدر محترم استاد حدیث نبیر حکیم الاسلام جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی اور جامعہ کے متحرک و فعال جوان صاحب نائب محترم و ڈائریکٹر رجت الاسلام اکیڈمی حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی کے سر جاتا ہے، جو مقرر کے ایک موضوع کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور مفید تجاویز سے پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کی توجہ نہ ہوتی تو مفید کارکردگی کا بھی سامنے نہ آتی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مباحث علم و فکر کو مزین فرمائے، آمین۔